حسین بھی موجود تھے، سارے صحابہ بھی مسجد میں موجود تھے، کئی بار مذاکرات ہوئے لیکن عیسائیوں نے نہ مانا، بات مبالہ تک چلی گئی۔ جیسے ہی میدان مبالہ میں عیسائیوں نے دیکھا کہ اب بطول باہر آ رہی ہے، میں مسائل پڑھنے لگا ہوں، اب رسول کی بیٹی باہر آ گئی ہے، تو فوراً کہا خبردار ان سے مبالہ نہ کرنا، کیونکہ یہ دین سچا ہے۔ جس کی صداقت کے لیے بطول گھر سے باہر آ گئی ہے وہ دین سچا ہے، اس دین کو مانو یا نہ مانو، لیکن انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور مبالہ نہ کیا۔ کہنا میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ عیسائیوں نے پہچان لیا جو کافر تھے، نہیں پہچانا تو رسول کی امت نے نہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور میں نے ایک اتھینٹک عالم سے بھی سنا تھا مسائل میں، ایک کتاب کا نام ہے کربلا سے کربلا تک، غالباً علامہ طاہر القادری نے لکھی ہے۔ کربلا سے کربلا تک کہ قافلہ کربلا سے جب گیا اور شام سے قید نبھا لینے کے بعد واپس آیا تو کیا واقعات گزرے ہم پہ۔ کربلا سے کربلا تک کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب قافلہ رکا گرمی بہت زیادہ تھی، اس فوج اشقیاء نے، رسول کی امت نے، اس وقت کے مسلمانوں نے کیا کیا، اس لٹے ہوئے قافلے کو دھوپ میں بٹھا دیا اور خود سائے میں بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا کس کے دل میں قبر حسین ہے، مولا امام جعفر صادق صلوات پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں الحسین ابرۃ کل مومن، حسین ہر مومن کے لیے آنسوؤں کا سبب بنتا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ اگر کسی دن امام کے سامنے صبح کے وقت صرف حسین کہہ دیتا نا تو شام تک مولا کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یہ حسین کی قبر ہے جس مومن کے دل میں۔ کربلا سے کربلا کتاب میں لکھا ہے کہ سادات کا قافلہ جو لٹا ہوا قافلہ تھا، جو کربلا سے قیدی بنایا گیا تھا، جس میں مستورات بے پردہ تھیں، اللہ جانے کتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھیں، اللہ جانے کتنے دنوں کی پیاسی تھیں، اس قافلے کو دھوپ میں بٹھایا گیا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ شمر نے اپنی فوجوں میں اعلان کیا کہ فوج کو پانی پلاؤ، فوج کو پیاس لگی۔ اس کی فوج نے، جو اس کے سپاہی تھے، انہوں نے فوج کو پانی پلانا شروع کیا۔ بی بی سکینہ جو بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک برتن لے کے، ایک جام لے کے شمر کے پاس گئی۔ جب مسائل میں نہ اٹھا کرو، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مسائل میں بی بی زینب آتی ہیں، بی بی پاک آتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جائے نا اور ہم اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر فضائل ہو رہا ہو تو بے شک اٹھ جاؤ، وہ نہیں ناراض ہوتے، لیکن فضائل میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بی بی فاطمہ تو ذرا خود پرسہ لینے آتی ہیں اور نہ اٹھ کے جایا کرو، کوشش کیا کرو، بے شک کوئی مر بھی جائے نہ اٹھا کرو۔ یہ بی بی پاک ایک جام لے کے، ایک برتن لے کے شمر کے پاس جا کہتی ہیں شمر تھوڑا سا پانی دے۔ پتا تھا بی بی کو میں دریاؤں کی مالکن کی بوتی ہوں، لیکن یہ پانی نہیں دے گا مجھے، پھر بھی جا کے کہا تھوڑا سا پانی دے دے۔ یہ ملون کہتا ہے تھوڑا انتظار کر، ابھی میری فوج پیاسی ہے، جب وہ پانی پی لے گی جو بچ جائے گا تجھے دے گی۔ بی بی اس انتظار میں کہ فوج پانی پیے، ایک سپاہی پیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ جانے کتنی فوج تھی، کتنے ہزاروں میں تھی، ساری فوج نے پانی پی لیا۔ بی بی پھر پاس گئی، بی بی کہتی ہیں اب تو پانی دے دے۔ مجھے نہیں پتا کس کے دل میں قبر حسین ہے، یہ کہتی ہے اب تو دے دے۔ یہ ملون کہتا ہے ابھی ہمارے جانور پیاسے ہیں۔ ایک طرف آل محمد کی وہ بطول بی بی، وہ کہہ رہی ہے مجھے پانی دے، اور یہ ملون کہتا ہے ابھی ہمارے جانور پیاسے ہیں، ابھی ہمارے گھوڑے پیاسے ہیں، ابھی ہمارے اونٹ پیاسے ہیں۔ یہ بی بی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ان کو پلا لے، جو بچ جائے گا مجھے دے گا نا؟ یہ کہتا ہے ہاں دوں گا۔ اس ملون نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، یہ تاریخ لکھی ہے اس نے کربلا کی، روایتیں لکھتا تھا، یہ کہتا ہے میں ساتھ تھا اور میں دیکھ رہا تھا بی بی کیا کرتی ہے، یہ شمر کیا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے شمر ملون نے پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا، اپنے سارے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد جو پانی بچ گیا وہ سکینہ کے سامنے آیا۔ سکینہ نے کہا اب تو نے جانوروں کو بھی پلا لیا، اب تو تیرے سپاہیوں نے بھی پی لیا، اب تو کوئی پیاسا نہیں ہے تم میں، اب تو پانی دے دے۔ اس ملون نے پانی بی بی کے سامنے زمین پہ گرایا، جب زمین پہ گرایا چیخ نکلی بی بی سکینہ کی۔ بی بی کہتی ہے میں نے کوئی پینے کے لیے نہیں مانگا تھا۔ یہ حمید بن مسلم کہتا ہے جب اس نے کہا نا میں نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا، حمید بن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے پوچھا معصومہ اگر پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟
हमीद बिन मुस्लिम को कहती है वो देख धूप में मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरे भाई के हाथों में लोहे के जंजीर हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, जब जंजीर तप जाते हैं मेरा भाई कभी ये हाथ ऊपर करता है जंजीर नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ से तप जाते हैं, फिर भाई नीचे हाथ कर लेते हैं। मैं पानी लेने आई थी, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता मैं जंजीरों में डालती, मेरे भाई के जंजीर ठंडे हो जाते, थोड़े कुछ देर तो सुकून मिल जाता। ये भी सकीना खाली वापस आ गई। मौला सज्जाद कहते हैं तुझे पता है ना नहीं देते, फिर क्यों मांगने गई थी? कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ, आपकी बहन नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक दफा मनाइल कूफा से आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, इसने अजीब सा सवाल किया, हर कोई पुरसा देने आता था। ये आके कहता है मौला आप हमेशा बताते हैं अपनी बहन, अपनी 4 साल बहन के सवाल, क्या कभी आपने भी शिमर से कोई सवाल किया? क्या कभी आपने भी शिमर से कुछ मांगा? मौला सज्जाद कहते हैं तूने मुश्किल सवाल किया है, तू सुन नहीं सकेगा। ये कहता है नहीं मौला बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, कभी आपने भी कुछ शिमर से मांगा? मनाइल कहता है मैंने पूछा। मौला फरमाते हैं जब कूफे के दरबार में हमारी पेशी हो चुकी थी, जब काफिला चलने के लिए बिल्कुल तैयार था, मैं शिमर के पास गया, मैंने कहा शिमर अब मैं थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। ये मलून मेरी बात सुन के इब्ने ज़ियाद के पास गया, इब्ने ज़ियाद को कहता है हुसैन का बेटा कहता है अब मैं थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, सज्जाद के आराम का बंदोबस्त कर, सज्जाद के आराम का इंतज़ाम कर। ये कहता है तुझे उसके इंतज़ाम के लिए क्या चाहिए? ये मलून कहता है एक शरीर किस्म का घोड़ा दे और एक रस्सी दे दे। इब्ने ज़ियाद ने घोड़ा भी दिया, रस्सी भी दी। मनाइल कहता है इसके बाद क्या हुआ? मौला सज्जाद कहते हैं मेरे हाथों में जंजीर थे, मेरे पैरों में बेड़ियां थी, मेरे गले में तोक था, मनाइल दरबार में था, ये घोड़े पे खुद सवार हुआ, घोड़ा बहुत शरीर था, इसने रस्सी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा, रस्सी का दूसरा सिरा मेरे गले में बांधा, इसके बाद इसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं मनाइल दरबार सजा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, जब घोड़ा दौड़ने लगा मनाइल मैं कभी इस कुर्सी पे गिरा, कभी इस कुर्सी पे गिरा, मेरे माथे पे जख्म आ गया, मेरी पेशानी से खून निकलने लगा। मौला मनाइल कहता है मौला सज्जाद जब आपकी पेशानी जख्मी होगी, जब आप पे इतना जुल्म हो रहा था, आप रोज बताते हैं आपकी सकीना आपसे इतना प्यार करती थी, क्या उस वक्त बीबी सकीना ने कुछ नहीं किया? मौला सज्जाद फरमाते हैं सकीना के गले में रस्सी घुटी हुई थी और घुटी घुटी आवाज में कह रही थी मेरे अल्लाह मेरा एक बच गया है, ओ मेरे अल्लाह मेरे सज्जाद को बचाना, और मेरे अल्लाह हमारा आखिरी आसरा है। सलवात पर मोहम्मद। मदद को आवो परदेसिया लरासिया कोई मदद को आवो परदेसिया लरासिया कोई मदद को आवो। मेरी माँ ज़हरा दी भाकरिया, मेरी माँ ज़हरा दी भाकरिया कोई उठ तुम बचाओ। कोई मदद को आवो जन है दरबार में हालों को नल पाक बतूल दगाया, जन है दरबार में हालों को नल पाक बतूल दगाया। मैं दीन बचाया ना लेगा, मैं दीन बचाया ना लेगा, इमदाद कराओ।
صلی